کسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام سجو تھا اور دوسرے کا نام مٹھو تھا۔ ان دونوں کی دوستی پورے گاؤں میں مثالی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن ان میں ایک بات ایک دوسرے سے مختلف تھی، اور وہ یہ کہ سجو بہت نیک اور اچھا لڑکا تھا، لیکن مٹھو بہت بدتمیز اور جھگڑالو تھا۔ ایک رات وہ دونوں دوست کسی کام سے نکلے۔ باہر خوب بارش ہو رہی تھی۔ بادلوں کی وجہ سے رات بہت اندھیری تھی اور وقفے وقفے سے بادلوں کے گرجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک انہوں نے اپنے نزدیک کسی آدمی کے سسکنے کی آواز سنی۔ پہلے تو وہ دونوں ڈر گئے، لیکن پھر انہوں نے ہمت کی اور بآواز بلند پوچھا کہ کون ہے۔ انہیں اپنے قریب سے ایک آدمی کی آواز آئی، بیٹے میں ایک مسافر ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ سردی بہت ہے، مجھے کھانے کو کچھ چاہیے۔ یہ سن کر مٹھو نے کہا کہ بھوکے ہو تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم نے ہوٹل کھول رکھا ہے؟ ہم آپ کو کھانا کھلائیں۔ سجو نے اپنے دوست کی یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ بزرگوں سے ایسے نہیں بولتے۔ اس نے بابا سے کہا، چلو میرے ساتھ، میں آپ کو روٹی بھی کھلاؤں گا اور سونے کا بندوبست بھی کر دوں گا۔ چنانچہ سجو بابا کو گھر لے گیا، اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور اس سے ڈھیروں دعائیں لی۔ کچھ دنوں بعد مٹھو اپنے ماموں سے ملنے دوسرے شہر جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا حادثہ ہو گیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ وہ بے یار و مددگار وہیں پڑا ہوا تھا کہ اچانک وہی بابا کہیں سے آ نکلا۔ اس نے ایک بچے کو زخمی حالت میں دیکھا، اس کو اٹھا کر ہسپتال پہنچا دیا اور اس کا بہت خیال رکھا۔ جب مٹھو نے اس بابا کو دیکھا تو اسے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ یاد آ گیا، جب اس نے بارش کے رات میں ایک شخص کی مدد سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے فوراً بابا کو پہچان لیا اور بڑا شرمندہ ہوا۔ اتنے میں اس کے گھر والے بھی حادثے کی خبر سن کر ہسپتال پہنچ گئے اور ساتھ اس کا دوست سجو بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے بابا کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ بابا نے بھی اس سے پہچان لیا اور گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ سجو نے بابا کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے بروقت مدد کر کے اس کے دوست کی جان بچا لی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ مٹھو نے بھی اپنے رویے کی معافی مانگی اور آئندہ کسی کو بھی تنگ کرنے سے توبہ کر لی۔ بابا نے اسے معاف کر دیا اور مٹھو بھی ایک اچھا بچہ بن گیا۔ ہمیں بھی اچھا بچہ بننے کے لیے سجو کی طرح کام کرنا ہوگا۔